السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سنبل ہے اور آج ہم سنیں گے کہ لکڑہارے کی بیوی ایسا کون سا عمل کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ بی بی فاطمہ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلا کر کہا، اے فاطمہ، اس مدینے میں ایک لکڑہارے کی بیوی رہتی ہے، وہ ایک ایسا عمل کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سن کر کہا، ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو جنت کی سبھی عورتوں کی سردار ہوں، کوئی عورت مجھ سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ سبھی عورتوں کو جنت میں داخل ہونے کی خواہش ہوتی ہے۔ ابا جان، مہربانی کر کے آپ مجھے اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتائیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ ایسا کون سا عمل کرتی ہے کہ جس سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فاطمہ سے کہا، فاطمہ، آج تم گھر لوٹ جاؤ، کچھ دن بعد میں تمہیں بلاؤں گا اور اس کتھوریا کی بیوی کا پتہ بتا دوں گا۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر لوٹ آئیں۔ اس طرح کچھ دن بیت گئے۔ اس بیچ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہو گئیں۔ ایک تو وہ بیمار تھیں اور دوسری طرف لگاتار 3 دن سے ان کے گھر میں کوئی کھانا نہیں تھا۔ کھانا نہ ملنے اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت ہی کمزور ہو گئیں۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت کوئی پیسہ نہیں تھا جس سے وہ کھانا خرید سکتے۔ 3 دن بیتنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑا دے کر کہا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ابا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شادی کے وقت یہ کپڑا مجھے تحفے میں دیا تھا۔ یہ ایک بہت برکت والا کپڑا ہے۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے بیچ دوں، لیکن چونکہ ہمارے گھر میں 3 دن سے کوئی کھانا نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ برکت والا کپڑا دے رہی ہوں۔ آپ اسے بازار میں بیچ کر اس کی قیمت سے کچھ کھانا خرید لائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کپڑے کو لے کر بیچنے کے لیے بازار کی طرف چل پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کی اور جا رہے تھے، لیکن اسے بیچنے کے لیے کوئی خریدار نہیں مل رہا تھا، کیونکہ کپڑا بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کوئی اسے خریدنے میں دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد غمگین ہو گئے تھے۔ تب انہوں نے اللہ رب العالمین سے فریاد کی، اے رب العالمین، یہ کپڑا بہت پرانا ہے، اس لیے اسے خریدنے کے لیے کوئی گراہک نہیں مل رہا ہے۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حسن حسین بنا کھائے ہوئے ہیں۔ اے رب العالمین، اگر آج میں یہ کپڑا بیچ کر اس کے بدلے کھانا لے کر گھر نہیں جا سکا تو آج بھی انہیں بھوکا ہی رہنا پڑے گا۔ آپ اس کپڑے کو خریدنے کے لیے کوئی گاہک بھیج دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کے بعد ایک خریدار آیا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ علی، کیا تم یہ کپڑا بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں تو یہ کپڑا بیچنے کے لیے ہی بازار آیا ہوں۔ تب اس خریدار نے پوچھا، تم اسے کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 درہم ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے کوئی قیمت نہ مانگتے ہوئے کہا، جناب، آپ کی جو مرضی ہو اتنی قیمت دے دیں، میں خود اس کی کوئی قیمت نہیں مانگ رہا ہوں۔ تب اس خریدار نے کہا، میں اس کپڑے کو 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا تم اسے بیچنے کے لیے راضی ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے راضی ہو گئے اور بولے، جناب، آپ 6 درہم میں اس کپڑے کو خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد خریدار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 درہم لیے
اور حضرت علی نے اسے وہ کپڑا سونپ دیا۔ ادھر اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے ایک دوسرے فرشتے سے کہنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت دانشی ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں چاہے خوشی ہو یا تکلیف دان کرتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر دوسری ٹیم کے فرشتوں نے کہا، یہ صحیح ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ دان کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ہر حال میں دان نہیں کرتے۔ وہ دان صدقہ تبھی کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، اور اگر اس چیز کی انہیں خود ضرورت ہوتی ہے تو وہ اسے دان نہیں کرتے۔ فرشتوں کی اس بحث کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا، اے میرے فرشتوں، آپس میں بحث مت کرو۔ اس بات کا امتحان کرنے کے لیے علی شیر خدا کے پاس جاؤ۔ اس نے 6 درہم میں کپڑا بیچا ہے اور اسے ان 6 درہم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تم علی سے جا کر وہی 6 درہم مانگو اور دیکھو کہ کیا وہ تمہیں دیتا ہے یا نہیں۔ اس سے تمہارا جھگڑا آپس کا سلجھ جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے اس حکم کے بعد فرشتہ فقیر کے بھیش میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ شیر خدا حضرت علی اللہ تعالیٰ ان 6 درہم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے۔ تبھی فقیر کے ویش میں وہ فرشتہ آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ لمبے وقت سے بھوکے رہنے کی وجہ سے میرے جسم میں ذرا حرکت کرنے کی طاقت نہیں بچی ہے۔ میں اللہ کے واسطے تم سے کچھ مدد کی درخواست کرتا ہوں۔ اگر تمہارے پاس کوئی مال ہے تو مہربانی کر کے وہ مجھے دے دو تاکہ میں اس سے کھانا خرید کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی اس التجا کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے، اے اللہ، آج 3 دن سے میرے بیوی اور بچے بھوکے ہیں۔ 3 دن بعد میری بیوی فاطمہ نے مجھے یہ ایک کپڑا دیا تاکہ اسے بیچ کر میں ان کے لیے کھانا خرید لاؤں، لیکن اب اللہ کا ایک معذور بندہ مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ کیا میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا خریدوں گا؟ یا پھر انہوں نے سوچا، اللہ سب کی حفاظت کرنے والا ہے، اس فقیر کو میں 6 درہم دان کیے دیتا ہوں اور پھر اللہ رب العالمین میرے لیے بہتر انتظام کر دے گا۔ پھر انہوں نے وہ 6 درہم اس فقیر کو دے دیے۔ اس کے بعد حضرت علی بہت غمگین اور پریشان دل سے آگے بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک آدمی ان کے سامنے آیا جو ایک لال گھوڑا لے کر آیا تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے شیر خدا علی، کیا آپ مجھ سے یہ لال گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں یہ گھوڑا آپ سے کیسے خریدوں گا؟ آپ اسے لے کر بیپار کیجئے اور جب بیپار میں منافع ہو تو مجھے میری قیمت چکا دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا، کیونکہ وہ مجھے ادھار میں یہ گھوڑا بیچ رہا ہے تو اسے لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ اس گھوڑے کی قیمت کتنی مانگ رہے ہیں؟ اس آدمی نے کہا کہ یہ گھوڑا آپ کو 100 درہم میں بیچ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھوڑے کو 100 درہم کے بدلے خرید لیا۔ پھر وہ اس گھوڑے کو بیچنے کے لیے بازار میں لے گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھوڑے کو بیچنے کے لیے بازار پہنچے تو ایک آدمی ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، اے شیر خدا حضرت علی، کیا آپ اس گھوڑے کو بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی، میں تو یہ گھوڑا بیچنے کے لیے ہی بازار میں آیا ہوں۔ اس آدمی نے پوچھا، آپ اسے کتنے درہم میں بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی قیمت نہ لگاتے ہوئے کہا، آپ اسے کتنے درہم میں خرید سکتے ہیں؟ اس آدمی نے کہا، میں اسے 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، میں نے یہ گھوڑا 100 درہم میں خریدا ہے اور وہ مجھے 160 درہم دینا چاہتا ہے، تو اس میں مجھے 60 درہم کا منافع ہوگا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی، میں نے یہ گھوڑا تمہیں 160 درہم کے بدلے بیچ دیا۔ اس آدمی نے
160 درہم دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ گھوڑا خرید لیا، اور جس سے یہ گھوڑا خریدا تھا حضرت علی نے ان کو 100 درہم دیے۔ اب ان کے پاس 60 درہم بچ گئے۔ انہوں نے 6 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیے تھے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دان کے بدلے 10 گنا بڑھا کر 60 درہم لوٹا دیے۔ پھر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 60 درہم سے ڈھیر سارا کھانا خرید کر گھر کی اور رخ کیا۔ جب وہ ڈھیر سارے کھانے کے ساتھ گھر لوٹے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، علی، میں نے تمہیں جو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا اس کی قیمت سے تو اتنا سارا کھانا خریدنا ناممکن ہے، پھر تم نے اتنا سارا کھانا خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے لائے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ، پھر ہی تمہیں گھر کے اندر آنے دوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ، پہلے مجھے گھر کے اندر تو آنے دو، میں تمہیں پوری کہانی بتاؤں گا۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پہلے آپ سچائی بتائیں، پھر ہی گھر میں داخل ہو سکیں گے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، فاطمہ، تم تو اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارا شوہر حضرت علی کبھی بھی کسی غلط طریقے سے پیسے نہیں کماتا ہے۔ میں نے جو پیسے کمائے ہیں وہ پورے طریقے سے جائز ہیں، اس لیے تمہیں مجھ پر شک نہیں کرنا چاہیے اور شک کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی ان باتوں سے میں نہیں آئیں اور صحیح سے سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوئیں۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے دربار میں بلایا۔ پھر انہوں نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں یاد ہے میں نے کچھ دن پہلے تمہیں کہا تھا کہ ایک لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں جائے گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان، مجھے وہ بات ضرور یاد ہے، میں اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کی بہت خواہش مند ہوں۔ آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ تب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، وہ لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک نرجن جنگل میں رہتے ہیں، تم وہاں جاؤ، اس سے ملاقات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ ملنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئیں۔ جب وہ لکڑہارے کے گھر پہنچی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا اور کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کہہ رہی ہوں، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی کہ میں خوش نصیب ہوں کہ میرے گھر میں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ آئی ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ نے میرے گھر پر آنے کا کیا وجہ بتایا؟ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، مہربانی کر کے مجھے اندر آنے دیں۔ تب لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اے اللہ کے نبی کی بیٹی، آپ تو جنت کی سردارنی ہیں، آپ سے ملنے کی مجھے بہت خواہش ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو اپنے گھر میں اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے اور میں اپنے شوہر کی بنا اجازت کے کسی بھی انسان کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ مہربانی کر کے آپ کل آئیے گا، میں آپ کو اپنے شوہر سے اجازت لے کر رکھوں گی۔ اگر میرے شوہر نے اجازت دے دی تبھی میں آپ کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دوں گی۔ لکڑہارے کی بیوی سے یہ سننے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے گھر سے باہر نکلیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، اماں جان، آپ کل کہاں گئی تھیں؟ میں آپ کو نہیں کھوج پا رہا تھا۔ اماں جان، جہاں آپ جا رہی ہیں مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کو اپنے ساتھ لیا۔ اس کے بعد وہ لکڑہارے کی بیوی کے گھر پہنچ گئیں۔ پھر انہوں نے سلام لے کر کہا کہ ہے کوئی؟ میں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ ہوں
اور میرے ساتھ میرا بڑا بیٹا حسن ہے، کیا میں گھر کے اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے لکڑہارے کی بیوی کی آواز آئی، نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری بڑی خواہش ہے۔ میں نے کل اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لے لی تھی، لیکن آپ نے جو بڑا بیٹا اپنے ساتھ لائی ہو ان کے بارے میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی۔ اس وجہ سے میں آپ کو گھر میں اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہوں، لیکن آپ کے بیٹے حسن کو اجازت نہیں دے سکتی ہوں۔ مہربانی کر کے آپ کل آئیے۔ آپ کے بیٹے حسن کے بارے میں اپنے شوہر سے اجازت لے کر رکھوں گی۔ لکڑہارے کی بیوی سے یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر سے گھر لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب وہ لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے پھر سے نکلنے والی تھیں، تب ان کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، اماں جان، آپ 2 دنوں سے کہاں جا رہی ہیں؟ میں آپ کو کھوج نہیں پا رہا ہوں، آج آپ مجھے بھی ساتھ لے کر چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حسین کو اپنے ساتھ لے لیا اور پھر سے وہ لکڑہارے کے گھر کی اور چل پڑیں۔ باہر سے انہوں نے سلام دے کر کہا، گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرے دونوں بیٹے حسین اور حسن ہیں۔ گھر کے بھیتر سے لکڑہارے کی بیوی کی آواز آئی، نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری بڑی خواہش ہے۔ کل میں نے آپ کے اور آپ کے بڑے بیٹے حسن کے بارے میں اپنے شوہر سے اجازت لے لی تھی، لیکن آپ کے چھوٹے بیٹے حسین کے بارے میں نے کوئی بھی اجازت نہیں لی ہے۔ مہربانی کر کے آج بھی آپ لوٹ جائیں اور کل آپ آئیے گا۔ کل میں آپ تینوں کے بارے میں اجازت لے کر رکھوں گی۔ لکڑہارے کی بیوی کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر سے گھر لوٹ آئیں۔ اگلے دن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر سے لکڑہارے کی بیوی کے گھر آئیں، تب لکڑہارے کی بیوی نے انہیں گھر میں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں داخل ہوتے ہی دیکھتی ہیں کہ لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایک لکڑی، ایک موٹی رسی اور ایک پانی کا برتن رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس سے پوچھا، آپ ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہیں؟ تب لکڑہارے کی بیوی نے کہا، سارے دن محنت کرنے کے بعد جب میرا شوہر گھر آئے گا تو شاید اسے وضو کرنے کی ضرورت ہوگی یا پانی پینے کی ضرورت ہوگی، تو میں نہیں چاہتی کہ میرا تھکا ہارا ہوا شوہر پانی کے لیے تھوڑی سی بھی محنت کرے، اس لیے جیسے ہی پانی کی ضرورت ہوگی میں اسے فوراً پانی پہنچا دوں گی، اسی وجہ سے میں پانی لے کر بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر پوچھا، تو بہن تم اس لکڑی کے ساتھ کیوں بیٹھی ہو اور اس رسی کی کیا ضرورت ہے؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اگر میرے شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائیں اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کریں تو انہیں ایک لکڑی کی ضرورت ہوگی اور مجھے باندھنے کے لیے ایک رسی کی ضرورت پڑے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں کھوجنے میں میرے شوہر کو کوئی دشواری ہو، اس لیے میں ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر بیٹھی ہوں تاکہ جب بھی وہ مجھے کسی وجہ سے سزا دینا چاہیں ان کے سامنے لکڑی اور رسی موجود ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس لکڑہارے کی بیوی کے شوہر کے لیے ایسے کام دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ پھر انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لوٹ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ، کیا تم اس لکڑہارے کی بیوی سے ملی ہو؟ حضرت فاطمہ نے کہا، ابا جان، میں اس سے ملی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ عورت تو بہت شوہر کو ماننے والی ہے۔ تب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فاطمہ، تمہارے لیے اس سے سیکھنے کے لیے کو بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ابا جان، میں اس سے کیا کیا سیکھ سکتی ہوں اور وہ کیسے مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی؟ مہربانی کر کے اس کے بارے میں سمجھائیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے فاطمہ سنو، کچھ دن پہلے تم نے اپنے شوہر علی کو ایک بہت پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا۔ حضرت علی نے اس کپڑے کو بیچ کر تمہارے لیے بہت سارا کھانا لایا تھا، لیکن تم نے ایک شک کیا کہ حضرت علی نے یہ سبھی چیزیں ناجائز طریقے سے کمائی ہیں یا جائز طریقے سے، اس لیے تم نے اپنے شوہر کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا اور طرح طرح کے سوال پوچھ کر اسے تکلیفیں پہنچائیں، جبکہ تم جانتی تھی کہ تمہارا شوہر حضرت علی کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتا ہے۔ فاطمہ، جب تم نے علی کو وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تو حضرت علی اس کے لیے کوئی خریدار ڈھونڈ رہے تھے، لیکن کوئی خریدار مل نہیں پا رہا تھا۔ تب اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتے میکائیل کو اس کپڑے کو خریدنے کے لیے بھیجا۔ اللہ کا فرشتہ میکائیل نے وہ کپڑا حضرت علی سے 6 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اس کے بعد ایک اور فرشتہ حضرت علی سے ان 6 درہم کی بھیک مانگنے آیا۔ علی نے ان 6 درہم کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ پھر وہ پریشان حالات میں گھر لوٹ رہا تھا، تبھی فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے حضرت علی کو ایک لال گھوڑا 100 درہم کے بدلے ادھار بیچ دیا۔ حضرت علی نے اس گھوڑے کو لے کر بازار میں گئے اور فرشتہ اسرافیل علیہ السلام نے حضرت علی سے وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اللہ رب العالمین نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دیے، اور اسی پیسے سے حضرت علی نے تمہارے لیے بہت سارا کھانا خریدا تھا۔ فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا، اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کو اس کپڑے کو جنت میں محفوظ رکھا ہے، اور جس گھوڑے سے حضرت علی نے کاروبار کیا تھا وہ گھوڑا بھی اللہ رب العالمین نے جنت میں محفوظ رکھا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی تب تم اس گھوڑے پر بیٹھی ہوگی اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام ہوگی، اور وہ لگام پکڑ کر وہی لکڑہارے کی بیوی ہوگی۔ لگام پکڑے ہونے کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد ہی جنت میں داخل ہو سکو گی۔ لکڑہارے کی بیوی کی اپنے شوہر کے لیے لگن اور اس کے محبت کی وجہ سے ہی اسے یہ اعزاز ملا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی اور بھی واقعے جاننے کے لیے ہمیں کمنٹ کریے گا۔ اگر آپ حضرت بی بی فاطمہ کا واقعہ آگے سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی اس ویڈیو کے ساتھ اگلے بھاگ میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔